بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا، کل بھی ایک یہ بات چل رہی تھی کہ فقیہ کسے کہا جاتا ہے، تو وعند الفقہاء آیا تھا کہ جی حفظ الفروع وقل ثلاثن، کہ تین کم سے کم جو ہے نا مسائل کو دلائل کے ساتھ جاننے والا، یہ ایک رائے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ جو وہ تھی، کل بھی مجھ سے کسی نے سوال بھی پوچھا کہ کیا صرف تین مسائل پورے دلائل کے ساتھ جاننا یہ جو ہے نا، اصل میں اس کا کیا ہے، تین سے مراد کیا ہے کہ وہ اس کو استنباط کیسے کیا گیا ہے، قرآن اور حدیث کے اندر سے کس طریقے سے اس کو نکالا گیا ہے، تمام چیزوں کو جان کے وہ کرنا، تو کم سے کم تین مسائل جو ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا یہ ایک رائے ہے، لیکن جو صحیح رائے جو ہے وہ کیا بنتی ہے کہ بھائی اس زمانے کے اندر جو فقہا کی ایک وہ ہوتی ہے، فقہا جس کو فقیہ یعنی جو اس زمانے کے عرف کے اندر لوگ جس کو فقیہ سمجھتے ہیں، وہ مراد ہوتی ہے، فقیہ سے مراد وہ فقیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہر ایک کو اٹھ کے آپ یہ نہیں کہہ جاتے کہ جناب کوئی بندہ جو ہے نا وہ فقیہ بن جائے گا، ہر ایک نہیں ہوتا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ قولہ عند اہل الحقیقت ہے جو ہے نا، قولہ عند اہل الحقیقت ہے کہ اہل حقیقت کے نزدیک یہ کون لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ کو بتانے لگے ہیں کہ اہل حقیقت جو ہے نا الجمع بین العلم والعمل، علم اور عمل کے جو جامع ہوتے ہیں۔ اب علامہ شامی کی عبارت ذرا نیچے دیکھیں، قولہ وعند اہل الحقیقت ہم الجامعون بین الشریعت والطریقت، جو کیا ہوتے ہیں، جامع ہوتے ہیں شریعت اور طریقت دونوں کے۔ طریقت الموصل اللہ تعالیٰ، جو کہ کیا کرنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ الموصل تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی ہوتی ہے، تو شریعت ظاہری احکام، ٹھیک ہے نا، اور طریقت، ٹھیک ہے نا، اور کہتے ہیں یہ باطنی احکام جو ہوتے ہیں، ان کو اصل میں تو دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، شریعت اور طریقت کیا ایک ہی چیز ہے، دونوں کوئی جدا چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لوگ کہتے ہیں نا شریعت اور طریقت اور ہے، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط بات ہے۔ شریعت اور طریقت کیا ہے، وہ ایک ہی اس کو کہا جائے گا، اور شریعت اور طریقت کے حوالے سے یہ جو ہے اس میں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ طریقت جو ہے اس معنی میں کہہ دیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا شریعت ظاہری احکام کو کہہ دیتے ہیں اور طریقت جو ہوتے ہیں وہ باطنی احکام کہہ دیا، ورنہ حقیقت میں کیا ہے، شریعت اور طریقت ایک ہی چیز ہے اس میں سے۔ ایک منٹ۔ ٹھیک، تو اب آگے جی والحقیقت، والحقیقت لب الشریعت، حقیقت کیا ہے، شریعت کی اصل ہے، ٹھیک ہے نا، اہل حقیقت کہہ رہے ہیں نا، تو اس میں کہا کہ والحقیقت لب الشریعت ہے، شریعت کا جو اصل ہے، اس کو نا لب لباب جو آپ کہہ رہے ہو، تو اس کی جو ہے نا اصل جو اس کی وہ ہے، وہ کہلائے گی حقیقت، جو شریعت کا لب لباب ہے، وسیاتی تمام اس کی بحث آگے آئے گی۔ اچھا، پھر قولہ الزاہد فی الآخرہ قضا فی البحر، کہ بھئی جو فقی کون ہوتا ہے، الزاہد فی الآخرہ، باہر کے اندر کا کہ جو کیا کرنے والا ہے، الزاہد فی الآخرہ، ٹھیک ہے نا، آخرت کے اندر کیا، آخرت کے لیے جو ہے نا زہد اختیار کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے کہ یعنی دنیا سے کٹ جاتا ہے آخرت کے لیے، اس میں سے کہتے ہیں کہ الزاہد فی قضا فی البحر والذی فی الغزنویۃ الراغب فی الآخرہ، غزنویہ میں آتا ہے الراغب فی الآخرہ، آتا ہے ابن عبد الرزاق، یعنی ابن عبد الرزاق نے کہا اقول و مثل فی الاحیاء، احیاء کے اندر احیاء العلوم جو ہے نا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احیاء العلوم، اردو میں اس میں مل جاتی ہے، 4 جلدوں کے اندر ملتی ہے احیاء العلوم جو ہے، ٹھیک ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، پھر اسی کو شارٹ کرنا جو ہے تبلیغ دین کہلاتی ہے، احیاء العلوم کو جب آپ چھوٹا وہ کر کے باطن کی اصلاح کے لیے جو ہے ہم لوگ پڑھاتے ہیں، اور اس میں سے ایک چیز کی مشق کرواتے ہیں، پھر تبلیغ دین کے اندر سے جو ہوتی ہے نا، تو احیاء العلوم کے اندر بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے کہ جو یہ ذکر کیا، تو کہتے ہیں کہ وہ مثل فی الاحیاء للامام غزالی رحمۃ اللہ بزیادت، تھوڑی سی کچھ زیادتی کے ساتھ، حیث قال سأل فرقد السبقی الحسن عن شیء، کہ فرقت نے سبقی نے حسن سے کوئی چیز کے بارے میں پوچھا، فاجابہ، تو انہوں نے کچھ جواب دیا، فقال ان الفقہاء یخالفونک،
تو انہوں نے کہا کہ جناب حسن بصری کو کہا کہ حضرت وہ کہا تو آپ کی مخالفت کرتے ہیں. فقال الحسن، حسن نے کہا اچھا ثقلت کا تیری ماں تجھے گم پائے، وحل رأیت فقیہ بعینک، کہ کیا جو ہے نا تو نے فقیر کو دیکھا ہے، اپنی آنکھ سے فقیر دیکھا بھی ہے. انما الفقیر والزاہد فی الدنیا، ٹھیک ہے نا، الزاہد فی الدنیا، وہ کیا ہے، یعنی کیا ہے، وہ دنیا میں زہد اختیار کرنے والا ہے. پھر اسی طرح ہی کیا ہے، پھر البصیر و بدینی ہی، اپنی البصیر و بدینی، اپنے دین کے معاملے میں جو ہے نا کیا ہے، بڑی بصیرت کے ساتھ کام لینے والا ہے، غور و فکر دیکھنے کے ساتھ جو ہے. المداوم علی عبادت ربی ہی، جو مداومت اختیار کرتا ہے، ہمیشہ اختیار کرتا ہے اپنے رب کی عبادت کے ساتھ. الوری الکاف عن اراضی المسلمین، بچنے والا ہے، یعنی اور اپنی زبان کو اراضی المسلمین، یہ اپنے آپ کو روکنے والا ہے مسلمانوں کی عزتوں سے، ٹھیک ہے نا. العفیف عن اموالہم، روکنے والا ہے ان کو اپنے ان کے مالوں سے. الناس لجماعتہم، نصیحت کرنے والا ان کی جماعت کے لیے. مطلب یہ ہے کہ جناب یہ ہوتا ہے فقیہ. تمہیں کیا پتا فقیہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ان کو کہنے لگے کہ جناب فقیہ اصل میں یہ ہے. تو اسی میں سے آگے اب آگے چلتے ہیں جناب. قولہ و موضوعہ، اب اوپری متن کے آگے پر آ رہی عبارت. تو کہا گیا موضوعہ، موضوع کیا ہے، فعل المکلف ثبوتاً او سلباً، کہ مکلف کا فعل ہوتا ہے ثبوتاً اور سلباً، ٹھیک ہے نا. ثبوتاً اور مکلف کا جو فعل ہوگا، مکلف جو ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ آتے ہیں جناب قولہ و موضوعہ. قولہ و موضوعہ، اس کا موضوع کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں موضوع کل علم، اب یہ آپ نے منطق میں بھی پڑھا تھا اور ہر جگہ پہ پڑھتے آئے ہیں اس میں سے کہ موضوع کہتے کسے ہیں. کہتے ہیں یہ تو شروع سے جب کتابیں شروع ہوتی ہیں تبھی سے بتاتے ہیں جی موضوع، کہتے ہیں وہ موضوع کل علم، موضوع کل علم، ہر علم کا جو موضوع ہوتا ہے وہ ما یبحث فیہ، جس میں بحث کی جاتی ہے، ان عوارض ذاتیہ، اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. جس میں سے اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، یعنی اصل چیز جو ہوتی ہے ان کے حوالے سے آپ جو بحث کر رہے ہوتے ہو وہ اس علم کا کیا کہلائے گا، موضوع کہلائے گا. قال فی البحر اما موضوعہ، اچھا یہ جو ہے نا جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ جی طب کا موضوع کیا ہوتا ہے، انسانی جسم جو ہے نا علم طب کا موضوع ہوتا ہے. آپ کس چیز سے جو ہے نا بحث کر رہے ہوتے ہو، تو یہ طب کا جو موضوع ہے وہ انسانی جسم ہے، ٹھیک ہے نا. علم النحو کا موضوع کیا ہے، کلمہ اور کلام ہے، ٹھیک ہے نا. صرف کے اندر کیا ہوگا، وہ لفظ جو ہے وہ اس کا موضوع آ جائے گا، کلمہ جو ہے. تو یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں، اس کا موضوع کہلاتے ہیں. تو یہ سے کہہ رہے ہیں کہ اما موضوع، اب اس کا موضوع کیا ہے، فعل المکلف، مکلف کا فعل. مکلف اس کا مطلب اس کو کیا کیا گیا ہے، پابند بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں مکلف، جس کو تکلیف میں ڈالا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذمہ داری لگائی گئی ہے، وہ ہوتا ہے مکلف جو ہے. کہتے ہیں اما موضوع فعل مکلف ہے من حیث، اس حیثیت سے کہ انہ مکلف، ٹھیک ہے. تو حیثوں کے بعد انا نہیں پڑھنا ہے، اچھا حیثوں کے بعد ہمیشہ انا پڑھنا ہے، یہ خواص کی غلطی ہے. حیثوں کے بعد انا پڑھ جاتے ہیں، حیث جملے پہ داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جملے کی ابتدا انا سے شروع ہوتی ہے، اس لیے حیثوں کے بعد ہمیشہ انا پڑھنا ہے. من حیث انہ مکلف، اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہوتا ہے، مکلف ہے. تو موضوع مکلف کا فعل ہے، اس حیثیت سے کہ اللہ نے اس کو کیا کیا گیا، مکلف بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس معاملے کے اندر لأنہ یبحث فیہ، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس میں بحث کی جاتی ہے. اما یعرض لفعل ہی، ٹھیک ہے نا، جو اس کو پیش آتے ہیں اس کے فعل کے من، کس طرح، من حل، یہ من بیانی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، کہ جو اس کو جو پیش آ رہے ہیں حلال کے معاملات، حرمت کے معاملات، وجوب کے معاملات، ندب کے معاملات، ٹھیک ہے نا. والمراد بالمکلف، اچھا جی اب یہ سارے کے سارے تو کہتے ہیں کہ اس کا موضوع کیا ہے، مکلف کا فعل ہے، ٹھیک ہے نا. حلال، حرمت، وجوب، ندب کے اعتبار، مستحب کے اعتبار سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں. والمراد بالمکلف، مکلف کسے کہتے ہیں، البالغ العاقل، مکلف کون ہوتا ہے، جو بالغ بھی ہے اور عاقل بھی ہے. تو دیکھو اس لیے یاد رکھو فقہ جو ہوتی ہے، فقہ کا کس پہ وہ ہوگا کہ جو ہے نا کس سے بات کی جائے گی، بالغ کے ساتھ بحث ہوتی ہے، اور عاقل بھی ہونا چاہیے، یعنی پاگل کے ساتھ موضوع نہیں ہے اس پہ.
لیکن وہ مکلف نہیں ہے. ایسے ہی جو نابالغ بچہ ہے وہ بھی کیا نہیں ہے، مکلف نہیں ہے، جس کا مطلب ہے فقہ اس کے نشو نہیں ہے. ابھی آگے بھی اشکال بھی آئے گا ذرا. کہتے ہیں البالغ العاقل. اچھا جی، ففعل غیر المکلف لیس من موضوع. تو جو غیر مکلف ہے اس کا مطلب ہے فقہ کا موضوع ہی نہیں ہے. اچھا جی، جب اچھا تو اب اس پہ اشکال آ رہا ہے کہ اگر کسی کا جانور جاگیا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کا جانور یا کوئی بچہ جا کے کوئی ایسی چیز جو وہ تھا یا کسی کا نقصان کر رہتا ہے، تو فقہ کے اندر کیا زمان کی بحث کی گئی ہے؟ تو جانور نے نقصان پہنچایا ہے یا ایسے بچے نے نقصان پہنچایا یا پاگل نے نقصان پہنچایا ہے، جو یہ کیا تھا اس میں سے، جو وہ نہیں تھا اس میں سے، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے. تو پھر فقہ اس بارے میں کیوں بحث کرتی ہے کہ جی کسی کا جانور جا کے کسی دوسرے کی زمین میں جا کے نقصان پہنچا کے آ جاتا ہے، تو کیا اس پہ زمان آئے گا نہیں آئے گا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ زمان المتلفات، ٹھیک ہے نا. تو زمان المتلفات میں جو تلف کی گئی چیز زمان المتلفات، ٹھیک ہے نا. والنفقۃ الزوجات، ایسی بیویوں کا نفقہ جو ہے، بیویوں کا نفقہ مطلب ایک بیوی چھوٹی ہے، اس کی ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا جو ہے نا کیا نفقہ وغیرہ کی جو ترتیب ہے، نفقۃ الزوجات انما المخاطب بہل ولی. اس میں مخاطب کون ہوتا ہے، کس کو خطاب کیا جاتا ہے؟ ولی کو خطاب کیا جاتا ہے. لس سبی والمجنون، تو بچے اور مجنون کو خطاب نہیں کیا جا رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا، یہ مراد نہیں ہے. لس سبی والمجنون کما یخاطب، اچھا جیسا کہ خطاب کیا جاتا ہے صاحب البہیمہ، جیسے کہ جانور کے مالک کو خطاب کیا جاتا ہے. فی زمان، ٹھیک ہے، فی زمان ما اتلفہ، اس زمان کا جس نے تلف کر دیا تھا. ہی سفرت فی حفظها، کیوں آخر وہ خطاب کیا بھائی تمہاری طرف سے کوتاہی پائی گئی ہے، من حیث فرط فی حفظها، تم نے جو ہے نا زیادتی کی اس کی حفاظت نہ کرنے کے اندر جو ہے نا، ٹھیک ہے. کہتے ہیں لتنزیل فعلها فی هذا الحالت بمنزلۃ فعله، تو گویا جانور کا فعل اسی کا فعل ہوگا، بچے کا فعل اس کا جو وہ تھا، جو اس کے لیے جو ہے نا اس کا ولی ہے، اسی کا فعل شمار ہوگا. تو یہ اس معنی میں اس کا کیا جاتا ہے، خطاب کیا جاتا ہے کہ آپ نے کی ہے، آپ نے اس معاملے میں زیادتی کی ہے اس کی حفاظت نہ کر کے. جب حفاظت نہ کر کے وہ کی ہے تو اب زمان کس پہ پڑ جائے گا؟ آپ کیا کرو گے؟ آپ اس کے وہ بن رہے ہو. اچھا جی، وہ اما سے تو عبادت سبھی ہے. اب اشکال یہ ہوگا، چلو ٹھیک ہوگا، وہاں پہ تو بات کی آ گئی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جو بچہ نمازیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، 7 سال کا بچہ جب ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بچے کو نماز کے لیے کہا جائے، اور 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ. تو اب نمازیں تو اس کی ہونی نہیں ہے، تو پھر کس وجہ سے جو ہے نا، اور اس کا کیا صورت کی جائے گا، ثواب کیا کیا ترتیب ہوگی، کیا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ وہاں معصیت تو عبادت سبھی. اور یہ بھی یاد رکھو کہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے نا تب اس پہ نماز فرض ہوتی ہے. اچھا، جب بچہ بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے بعد لوگ سمجھ رہے ہیں 7 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ نماز فرض ہو جاتی ہے. نہیں نہیں نہیں، بلوغت کے ساتھ ہے نماز کا تعلق جو ہے. کہتے ہیں اما سے تو عبادت سبھی، بچے کی نماز کا درست ہونا کا صلاۃ ہی و صوم ہی المصاب علیہ، جس کو ثواب ہو جائے فہی اقلیت، ٹھیک ہے نا، فہی اقلیت. تو یہ کیا ہے، یہ عقلی اس اعتبار سے دیکھو کہ احکام کو ربط، احکام جی، تو من باب ربط الاحکام بالاسباب، یہ احکام کو جو ہے نا اسباب کے ساتھ کیا کہتے ہیں، مربوط کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو احکام کے ساتھ. تو یہ مطلب یہ ہے کہ احکام کو اسباب کے ساتھ مربوط کیا جاتا ہے. اب اس کیوں آخر یہ کیا کیا جا رہا ہوتا ہے بچے کی اس میں سے، کہتے ہیں لم یکن مخاطبا بہا، اس لیے بچے کو حکم نہیں ہو رہا. بچے تم 7 سال کے ہو جائے تو نماز پڑھا کرو. اچھا 10 سال کی ہو جائے نا تمہیں مار پڑنی چاہیے اور تمہیں نماز کرنی چاہیے. نہیں نہیں نہیں، فلذا لم یکن مخاطبا بہا، بچے کو نہیں، ٹھیک ہے نا. کس کو خطاب کس کو کیا جاتا ہے؟ باپ کو کیا جاتا ہے اس کے، کہ جو ہے نا اس نے ماں باپ کو فرمایا اگر بچہ کیا ہو جائے 7 سال کا ہو جائے نماز ڈالو، اس کا ڈالو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ. تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ اسے کیا ہیں وہ اس میں سے
بل یاتادہ، اور کیوں؟ تاکہ کہتے ہیں دیکھو ربط ہے، احکام کا تعلق ہوتا ہے اسباب کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کے اندر سے، تاکہ کیا ہو جائے، بل یاتادہ، تاکہ کیا ہو جائے، وہ عادی ہو جائے، چلی جائے، بل یاتادہ، کہ جناب وہ کیا ہو جائے، لیاتادہ، کہ عادی ہو جائے، فلا یترکوا بعد بلوغ ان شاء اللہ تعالیٰ، تو بلوغت کی بات اگر نماز کو نہ چھوڑے، 7 سال سے شروع کرو گے، 10 سال تک وہ کرتے کرتے، تو اب جب بالغ ہوگا تو انشاءاللہ کیا ہو چکی ہوگی، عادت ہو چکی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہے نا احکام کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، اسباب کے ساتھ، جو ہے نا سبب کو ایک اختیار کرنا چاہیے، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا، ٹھیک ہے نا، کہ دیکھو ایک آدمی گھر میں بیٹھ جائے، کہ جناب علی کیا ہے، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے، میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے رزق جو ملنا ہے، بس مجھے کیا ہے، نہیں کوئی اسباب اختیار کرنے کی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں کرے، غلط کرے گا یہ، اگر خاص طور پر اس قسم میں کسی لوگوں کا حقوق ہیں تو یہ جو اس کو کسی کا حقوق ضائع نہ کرے، تو جو احکام ہوتے ہیں ان کا تعلق کیا ہوتا ہے، اسباب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اسباب کو ویسے ہی فضول نہیں پیدا کیا ہے، اگرچہ کیا ہے ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اسباب جو ہوتے ہیں نا وہ صرف کیا ہے، ظاہری ایک وہ ہوتے ہیں، اصل تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سب کچھ، لیکن کوئی اسباب کوئی فضول چیز نہیں ہے، دیکھیں ایسے علم اللہ کی عطا ہے، ایک آدمی کا علم اللہ کی عطا ہے، میں گھر میں بیٹھ جاتا ہوں بس ٹھیک ہے، خود بخود ملنا ہوگا تو مل جائے گا، نہیں ملنا ہوگا تو نہیں ملے گا، تو اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ وقیت نہ بحیث تکلیف ہے، اچھا یہ کہتے ہیں ہم نے کہ مکلف کی تکلیف ہے کہ کیونکہ لأن فعل مکلف، کہتے ہیں اس لیے کہ مکلف کا جو فعل ہے، لا من حیث التکلیف، کہ وہ تکلیف کی حیثیت سے جو نہیں ہے، مکلف کا وہ فعل جو تکلیف سے نہیں ہے، لیسا موضوع، وہ کیا نہیں، اس کا موضوع نہیں ہے، مثال کے تو کا فعل من حیث انہ مخلوق للہ تعالیٰ، کہ جناب مکلف اس حیثیت سے کہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ فقہ کا موضوع نہیں ہے، اچھا مکلف اس حیثیت سے کہ ہم کیا ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، تو اس لیے فقہ کا موضوع بن جائے، نہیں نہیں، فقہ ہاں اس حیثیت سے کہ اللہ نے اس کو کیا بنایا، مکلف بنایا ہے چیزوں کے اندر، اس حیثیت سے، ٹھیک ہے، تو حیثیت کا بڑا فرق پڑتا ہے، حیثیت کے اعتبار سے موضوع جو اس میں سے آ گیا۔ اچھا جی، اب آگے جی، قول ثبوتاً او سلباً، مکلف کا فعل ثبوت اور سلباً کے ساتھ، ای من حیث ثبوت تکلیف بھی، کہ جناب دیکھو ثبوت کا کیا مطلب ہے، یہ بھی وہ توضیح تلویح کے اندر یہ شروع میں جو ہے نا وہ بحث آتی ہے، میں اصل میں کیا کروں، آپ کہیں اور روزانہ کہتے ہیں، آپ بھیجتے ہیں نہیں ہیں، اصل میں بس کچھ یہ چند دن جو ہے نا ذرا بڑے سخت میرے اوپر ہیں، تو وہ یہ 15-20 ایک دن جو ہے، لیکن میں انشاءاللہ اسی میں کوشش کروں گا کہ میں شروع کر دوں وہ توضیح تلویح کی جو وہ ہے، تاکہ آپ کی جو شروع کی جو چیزیں رہ گئی ہیں نا، جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی ہیں، وہ وہاں سے آپ کو حل ہو جائیں گی، وہ اس میں سے، تو وہ آپ کو میں ساری وہ بتا دوں، اور وہ ہر کتاب کے اندر سے، اگرچہ اتنی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نہ بھی سمجھ آئیں تو اس میں سے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ بہت فلسفیانہ ویسے ہیں ہر چیز کے جو منطقی اور فلسفیانہ جو آباس جو ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ چلو جب ایک گزری کی چیز تو پتہ چل جائے اس میں سے، تو کہتے ہیں کہ ثبوتاً او سلباً من حیث ثبوت تکلیف بھی ہی، اس حیثیت سے کہ اس کو جو مکلف بنایا گیا، کس دیکھو تکلیف جو کی گئی ہے اس کو پہنچایا گیا، اس کو وہ کیا ہے، کل واجب، دیکھو واجب کا واجب بھی آپ کے ذمہ لازم ہوتی ہے نا، والحرام، ٹھیک ہے نا، اور ایسے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا حرام جو ہے، یہ دونوں تکلیف کے معاملے میں، واجب میں فرض وغیرہ واجب دونوں شامل ہو گئے، اچھا، اور حرام کے اندر حرام اور مکروہ تحریمی دونوں شامل ہو گئے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات کی، تو کل واجب کہتے ہیں ثبوتاً، تو ثبوتاً کیا ہے مطلب، یہ کہ حکم کیا گیا کہ یہ کام جو ہے نا تم نے کیا کرنا ہے، اس کو ایک وہ کرنا ہے تم نے، یہ لازم ہے تمہارے سے میں، اچھا یہ لازم ہے، کیا مطلب، واجب اور فرض کو کرنا لازم ہے، اور حرام سے بچنا تمہارے لازم ہے، یہ ثبوتاً ہے، اچھا یہ نہ کہنا استاد جی یہ سلبن ہے، نہیں نہیں، ثبوت کے اعتبار سے دیکھو یہ بھی کیا ہے، کسی چیز سے بچنا بھی کیا ہے، اس کے ذمہ لازم کیا گیا نا، تو مطلب ہے کہ اس کو کیا کیا گیا، اس کے ذمہ لازم ہے، اگر کوئی چیز کرنے والی ہے تو اس کو کرنا، اور اگر اس سے بچنا ہے تو اس سے بچنا کیا لازم ہے، تو اس معنی میں کیا ثبوتاً ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو سے لازم ہو اس میں، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے اوپر اس کو مجبور کیا گیا ہے، اس کی اپنی رائے نہیں ہوگی اس میں نہیں ثبوت ہے۔ اب یہ آ گیا، اچھا جی، اور سلبن کے اندر کیا ہوگا کہ اس کی آزادی کو کیا کیا گیا ہے، اس کی آزادی
کو وہ نہیں کیا گیا، مطلب کہ اس کو ہم نے کھلی چھوٹ دی ہے. تو سلبن جو ہے نا، تو اسی میں کہہ رہے ہیں کہ جناب علی او سلب کل مندوب والمباح، جیسے کہ مندوب مستحب ہوتا ہے، اور مباح جو ہے نا جیسے کہ مباح ہو گیا. اب وہ کہیں گے وہ صحیح سنت کی طرح ہے. سنت بھی نا بچوں مندوب کے تحت ہی آتی ہے. سنت بھی کیا آتی ہے؟ مندوب کے تحت ہی آتی ہے. یہ ایک بڑی خطرناک ایک بحث ہے. آپ کیا بندہ سنت کو چھوڑ سکتا ہے یا نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. فرض واجب، فرض کو تو کرے گا، واجب کو کرے گا، ایسے ہی حرام سے بچے گا، مکروہ تحریمی سے بچے گا. تو سنت کا کیا خیال ہے؟ سنت کیسے؟ ایک بات یاد رکھنا، اب یہ بات مولویوں کو پتہ چل جاتی ہے تو کام خراب بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. عوام کو بھی، جب عوام تو پھر وہ کرتی ہے. دیکھو سنت اگر کبھی کبھار چھوٹ جاتی ہے تو اس پہ گناہ نہیں ہے. سنت اگر کبھی کبھار چھوٹ جاتی ہے، لیکن اگر ایک آدمی کا بننا اس کی عادت بنا لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ بندہ کیا کہلائے گا؟ پھر اس میں فاسق بن جاتا ہے. تو سنت کو کیا کر لینا، عادتاً چھوڑنے کی ایک وہ بن گئی ہے. کبھی کبھار اگر مجبوراً چھوٹ گئی یا اس طرح کی ہو گئی تو اس میں سے، اس لیے ان کو کیا نہیں کیا سنت کی یہ مندوب کے تحت میں نے بتا دیا. اور سلو کل مندوب علم ہوا کیسا بھی ذالکا دف مکر جو کالو. ٹھیک ہے نا. وہ کسرہ بذالک، اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ کسرہ بذالک کا جو متن نے جو شارح نے جو قصد کی ادھر میں سے، وہ کسرہ بذالک کا دفع، اس چیز کو دفع ماں جو پالو جو کہا جاتا ہے کیا، ان قید الحیثیت مراعن، کہ حیثیت کی جو قید ہوتی ہے اس کی رعایت کی جاتی ہے. فالمراد فعل مکلف. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہتے ہیں مراد مکلف کا فعل سے کیا من حیث انہ مکلف، اس حیثیت سے کہ وہ مکلف ہے، کما مرہ جیسا کہ گزر چکا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے اس میں سے اب اس کے اوپر نا ایک اشکال وہ کریں گے. ٹھیک ہے نا. فیرد علیہ، اچھا جی، فیرد علیہ، ایک منٹ ہے نا. فیاری دو کرو اس کو، فیاری تو لکھا ہوا ہے وہ جو فیاری دو علیہ. اچھا جی، فیاری دو علیہ، اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ ان فعل المکلف، مکلف کا فعل، ان فعل مکلف المندوب او المباح. یہ دیکھو مندوب اور جو مباح ہوتا ہے من موضوع الفقہ ایضا ما انه لا تکلیف فیہ، اس میں بندے کے اوپر کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی ہے نا، اختیار ہوتا ہے نا. دیکھو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ واجب ہو گیا، حرام ہو گیا، یہ تو اس کی کیا ہے، اس کو مکلف بنایا گیا ہے کہ تمہارے ذمے ہے. تو مندوب کے اندر کیا ہے، ذمے تو لازم ہے ہی نہیں ہے. وہ تو کوئی بندہ مکلف تو نہ بنا اس کے اندر سے، یہ تو اختیار دیا گیا. جب اختیار دیا گیا تو یہ تو کیا نہیں ہے، پھر تکلیف تو حاصل نہیں ہو رہی اس میں. تکلیف سے مراد کیا ہے کہ اس کو کسی چیز کا پابند نہیں بنایا جا رہا، پابند نہیں بنایا جا رہا نا. دیکھو نا، مستحب کرو، مباح کرو، نہ کرو، کوئی وہ نہیں ہے. تو پھر اس کو آپ فقہ کا موضوع کیوں کہتے ہو؟ یہ فقہ کا موضوع نہیں ہونا چاہیے. فعل مکلف ہے جو ہے تو اس میں سے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. فیاری تو علیہ، اس پہ اشکال کیا ہو رہا ہے کہ ان فعل مکلف المندوب او المباح، کہ مکلف کا جو فعل ہے یعنی مندوب اور مباح من موضوع الفقہ ایضا ما، وہ بھی کیا ہے، میں ان لا تکلیف فی ہے. تو وہ تو یہ بھی ہم نے فقہ کا موضوع بنائے ہیں، حالانکہ اس میں کیا نہیں ہوتی ہے، ما ان لا تکلیف فی ہے، اس میں کوئی تکلیف تو حاصل نہیں ہو رہی، اس میں تو وہ نہیں ہے جواز فعل ہی و ترکی، چاہے کرو نہ کرو. الجواب انه يبحث عن في الفقه من حيث سلب التکلیف بھی. تو اب وہی والی بات آ گئی. یہ دیکھو تکلیف کے سلب کے اعتبار سے وہاں پہ بحث کی جا رہی ہے، اور واجب اور اس میں تکلیف کے ثبوت کے اعتبار سے بحث کی جا رہی ہے. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی. اشکال سمجھ میں آیا؟ اشکال کرنے والے نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ جناب فقہ کیا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو کیا کرنا، اس کو مکلف بنانا وہ ہوتا ہے. تو مکلف بنانے کے مطلب اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے. تو جو آپ نے اگر یہی کہتے ہو تو اس پہ تو پھر یہ اشکال آئے گا کہ جناب جو مستحب ہے یا مندوب ہے ایک بندے کے ذمہ لازم تو نہیں ہوتا. مستحب یا مندوب تو بندے کے ذمہ لازم نہیں ہوتا. تو بندہ تم مکلف بنے گا نہیں، اس حیثیت سے تو مکلف ہے ہی نہیں ہے پھر، کیونکہ لازم نہیں ہے نا اس کے اوپر. جب لازم نہیں ہے تو مکلف کیسے ہوا؟ تو کہتے ہیں پھر بھی آپ کیا کر رہے ہوتے ہو،
آپ اس میں سے جو ہے نا، تو ہم اس کا جواب انہوں نے دیا کہ جناب آپ ذرا تعریف دیکھو، موضوع ہم نے کیا کہا ہے، فعل المکلف ثبوتاً او سلباً ہے، مکلف کا فعل ہے ثبوت کے اعتبار سے یا سلب ثبوت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، سلب کے اعتبار سے کسی چیز کو لازم کرنا تو واجب ہو گیا، مستحب ہو گیا، یہ کیا کسی کے ذمہ لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور اور دوسرا موضوع کیا کہ سلب کے اعتبار سے بات کی گئی کہ سلبن ہے، کہ مطلب ہے کہ یہ آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے اس میں سے، تو اس حیثیت سے فقہ میں اس کی بحث کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو سلب ثبوت کے اعتبار سے کہ کیا کیا چیزیں آپ کے ذمہ لازم آتی ہیں اور کیا چیزیں آپ کے ذمہ کیا نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جواب انه يبحث في انه من حيث سلب التکلیف ہے کہ جناب آپ سے تکلیف کو اٹھا لیا گیا ہے ان چیزوں کے اندر، بھی ان طرف ہے، یہ فعل مکلف ہے، ٹھیک ہے نا، طرفین نے تھا، بھی ان طرف فعل مکلف کے دو قسم کے فعل ہو سکتے ہیں نا، ایک کیا ہے ثبوتی ہو سکتا ہے، ایک سلبی کے، اس میں سے مکلف کے دونوں طرفین کا اعتبار کرتے ہیں، کچھ لازم ہے اس کے اوپر اور کچھ لازم نہیں ہے، تو اس حیثیت سے اس پہ بحث کی جا رہی ہوتی ہے کہ جناب یہ جو ہے یہ اس کے ذمہ لازم ہے، یہ اس کے ذمہ لازم نہیں ہے، اس طرح کہا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں جناب مطلب الفرق بین المصدر والحاصل بالمصدر، یہ جو ہے اس میں سے آ گیا، تو اب آگے جی مصدر اور حاصل بالمصدر میں فرق ہوتا ہے، اچھا پہلے آسان سی بات سمجھو اور اس سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو ہے نا اس میں سے حاصل بالمصدر، مصدر اور حاصل بالمصدر میں فرق کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھو ٹھیک ہے نا، تو وہ یہی تو بتا دیا گیا فعل مکلف ہے، آگے نا ثبوتاً و سلباً جو ہے، تو مکلف پہ کیا چیزیں کیا ہیں لازمی اور کیا چیزیں اس پہ کیا ہیں سلبی، اس میں سے وہ پائی جا رہی ہوتی ہے نا، کون سی چیزیں اس کے ذمہ لازم نہیں ہے، تو اس لیے اس قید کی حیثیت کیا گیا، اگر خالی یہ قید رکھی جاتی نا فعل المکلف، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ فقہ کا موضوع کیا ہے، مکلف کا فعل ہے، مکلف کا فعل ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا تھا، پھر اشکال وہ بڑا بننا تھا، ثبوتاً اور سلباً کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ کیا چیزیں اس کے ذمہ کیا ہیں، اس کے اوپر لازم ہے اور کچھ چیزیں کیا ہیں، تو دیکھا جائے تو اس معنی کے اعتبار سے وہ کیا نہیں رہتا، وہ مکلف نہیں رہتا نا، مکلف جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے سلبن کی قید لگا کے بتا دیا کہ کیا تمہارے ذمہ لازم ہے اور کیا چیز تمہارے ذمہ لازم نہیں ہے، اس کو وہ کیا گیا۔ اب سمجھو جی مصدر اور حاصل بالمصدر میں کیا ہوتا ہے، فرق کیا ہوتا ہے، حاصل بالمصدر جو ہوتا ہے نا، دیکھو آپ کہتے ہیں نا، میں اس سے پوچھوں گا تو کیا آپ کہتے ہیں استاد جی مصدر کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں استاد جی دوڑنا، اردو کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس میں نا آتا ہے، فارسی میں دن تن آتا ہے، اچھا آمدن آنا، ٹھیک ہے نا، آمدن، ٹھیک ہے نا، کشتن، ٹھیک ہے نا، کشتی کر لڑائی کرنا، ٹھیک ہے، قتلن قتل کرنا، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو ہے یہ کیا ہوں گے، یہ مصدر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، دن اور تن جو ہے نا اردو اس میں آتا ہے، اور اردو میں کیا آتا ہے، نانا، دوڑنا، کھانا پینا، بھاگنا، چلنا، رونا، سونا، یہ سارے کیا مصدر ہیں، اچھا مصدر ہوتے ہیں، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مصدر ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہے نا اس میں سے حاصل بالمصدر کیا چیز ہوتی ہے، حاصل بالمصدر وہ ہوتی ہے، وہ حیت ہوتی ہے جو کہ کیا ہوتی ہے، جو خارج میں ہمیں حاصل ہو رہی ہوتی ہے، حاصل بالمصدر، ٹھیک ہے نا، حاصل بالمصدر کیا ہوتا ہے، وہ حیت ہوتی ہے جو ہمیں خارج میں حاصل ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور مصدر کیا ہوتا ہے، مصدر خارج میں نہیں پایا جاتا، آپ کہیں گے استاد جی یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہاں مصدر خارج میں نہیں ہوتا، مصدر خارج میں نہیں ہوتا، خارج میں سمجھتے ہیں نا کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہو یہ مصدر ہے جی، چلتے ہوئے جو ہے نا، آپ کہیں گے استاد جی بندہ دوڑ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں اس کا دوڑنا، وہ دوڑنے کا اس کا تو نہیں ہے خارج میں کہوں گا نا، خارج میں دوڑ پائی گئی ہے، دوڑنا نہیں پایا گیا، اچھا ٹھیک ہے، دوڑ پائی گئی ہے،
دوڑنا نہیں پایا گیا. وہ حیت جو دوڑنے کو حاصل ہوئی تو کیا بن گیا؟ وہ حاصل بالمصدر بن گیا. ٹھیک ہے نا. ہنسنا کیا ہے؟ ہنسنا یہ مصدر ہے. سوچیے ایک بندہ ہنس رہا ہے تو ہنسی پائی گئی ہے، ہنسنا نہیں پایا گیا. اچھا، حیت جو ہے ہنسی پائی گئی ہے، ہنسنا نہیں پایا گیا. یہ بڑی گہری بات ہے، ذرا سمجھنا اس کو انشاءاللہ. یہ بڑی مزے کی چیز ہے کہ مصدر اور حاصل بالمصدر کے اندر فرق کیا ہوتا ہے. ایک اس طرح اس میں مصدر بھی ہوتا ہے نا، اس میں مصدر، یہ آپ نے دیکھنا ہے ذرا. اس میں مصدر کیسے کہتے ہیں، مصدر کیسے کہتے ہیں، اور حاصل بالمصدر کیسے کہتے ہیں. آج کا کام جو ہے اپنے ذمہ لے لینا یہ. ٹھیک ہے. تو خارج کے اندر جو چیز پائی جا رہی ہوتی ہے بچوں، وہ ہمیشہ یاد رکھو، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ حیت ہوتی ہے. مصدر کبھی بھی خارج میں نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے نا. خارج میں دیکھو ہنسنا نہیں پایا جائے گا، دوڑنا نہیں پایا جائے گا. خارج میں ہنسی پائی جائے گی، دوڑ پائی جائے گی. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کا ضربن مصدر ہے نا، ضربن مصدر. اب میں آتا ہوں نا، کیونکہ مار پیٹ کا بڑا مدرسوں میں وہ ہے نا، ہر چیز مجھے میں پڑھا رہا تھا دراسات دینیہ کے اندر، تو وہ بیچارے ہوتے ہیں بالکل نئے نئے ہوتے ہیں. تو اب ہر مثال جو صرف نحو کے اندر آتی ہے تو زیادہ کیا ہوتا ہے؟ ضرب زید، ضرب زید، ضرب زید. تو ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ استاد جی یہ ہر بات میں مارنا مرنا کیوں آ جاتا ہے ادھر جو ہے نا، مارو ضرب زید، زید نے مارا، زید نے مارا. کوئی اور بھی مثال کوئی آ جائے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا یہ کیا کریں کہ جی وہ بس تھوڑی بہت سختی کرنی پڑتی ہے کہ مارنے کے والے سے. پھر میں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ مدرسوں میں ہر وقت مار پیٹ ہی ہوتی رہتی ہے، لیکن ضرب زیدن جو ہے نا وہ کھاتا چلتا رہتا ہے. وہ آپ نے سنا بھی ہوگا، ویسے لطیفہ بھی مشہور کیا ہوا ہے کہ ضرب زید عمرا، زید نے کیا کیا؟ عمر کو مارا. زید نے عمر کو مارا. ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا داؤد. داؤد، آپ کو پتا ہے کہ داؤد کیسے ہوتا ہے؟ داؤد میں سے دو واو ہوتے ہیں. اچھا، دال الف واو الٹی پیش لکھی ہوئی ہوتی ہے نا، الٹی پیش. داؤد جو ہے تو اس میں واو ہوتی ہے، دو واو ہوتی ہیں داؤد. تو ایک بادشاہ نے کیا کیا کہ دیکھو وہ مثالیں ضرب زید عمرا. نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ زید نے عمر کو کیوں مارا ہے. تو اس نے علماء کو بلایا، اس نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ. ایک نے کیا جواب دیا، کسی نے کیا جواب دیا، کسی نے کیا جواب. ان کا کسی کا مثال ہے جی. میں کیوں مثال کیوں ہے؟ ضرب زید عمر کیوں مثال دیتے ہو؟ یہ زید نے عمر کو مارا، کبھی کس کو وہ کون سی کریں. تو ہر ایک کو جو ہے نا وہ پڑھے علماء بے بس ہوئے وہ سارے کہ یار اس بادشاہ کو سمجھائیں کیسے. ایک مولوی صاحب نے کہا ٹھہر جو میں اس کو سمجھاتا ہوں ذرا جا کے. تو وہ گئے، انہوں نے کہا کہ اصل میں پتہ ہے بات کیا ہے کہ عمر کی پھینٹی کیوں لگی ہے. عمر آپ کو پتہ ہے را کے بعد واو لکھا ہوا ہوتا ہے عمر، لیکن پڑھتے نہیں ہیں ہم اس کو. عمران ضرب زید عمران. تو اصل میں اس کو مار اس زید نے اس لیے اس کو مارا ہے، اس نے داود کی ایک واو چوری کر لی تھی. داود کی کیا تھی؟ ایک واو چوری کی تھی. اس لیے زید نے کیا کیا، جا کے اس کی پھینٹی لگائی کہ چوری کرنا اچھی بات نہیں تھی جو ہے نا. بادشاہ کا نام بھی کیا تھا؟ داؤد تھا. ضرب زید عمران. اور داؤد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک واو لکھی ہوئی ہوتی ہے، ایک واو نہیں لکھی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے اس کی پھینٹی لگائی تھی ضرب زید عمران. اور مشایخ چشت کے اندر نا، مشایخ چشت کے اندر انہوں نے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا ایک وہ بھی ذکر کیا ہے، واقعہ ذکر کیا کہ جب سوگ پڑھنے کے لیے گئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہر کوئی یہی وہ کرے. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ استاد کے پاس ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ جی ضرب زید عمران. تو وہ بچے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا واقعی مارا ہے، کیا واقعی مارا ہے زید نے عمر کو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ جو ہے نا ویسے وہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ دو حال سے خالی نہیں ہے. ذرا بتائیے، یا تو یہ کیا کہ واقعی کیا کیا زید نے عمر کو مارا ہے. اگر زید نے عمر کو مارا ہے اور بلا وجہ مارا تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. اور اگر مارا نہیں ہے اور صرف مثال دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. انہوں نے کہا میں وہ علم حاصل نہیں کرتا جس میں ظلم پایا جائے یا جس میں جھوٹ پایا جائے. وہ چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کام لینا تھا. وہ پھر کیا ہوئے
جو ہے نا وہ بہت بڑے بزرگ بنے، لیکن پڑھائی کے لیے کر سکے. ذرا و زید امرن کے اندر جو ہے نا بس اسی ذرا و زید امرن کے اندر سے کیا ہو گیا، سمجھ رہے ہو؟ تو اب ضرب سے بات نکلی تھی کہ مستر ہوتا ہے. ضربن جو ہے، دیکھو ضربن کیا ہے؟ مستر ہے. ٹھیک ہے، ضربن کیا ہوتی ہے؟ وہ مستر ہوتا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں کہ جی مطلب الفرق بین المصدر والحاصل المصدر تم قال في نار علم ان الفعل يطلق على المعنى هو وصف للفاعل. ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ لوگوں نے کہا آج میں آپ کو میں کام لگا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ کر آئیں گے. میں نے آپ کو حل کروا دی ہے. ویسے ہی 3 چیزیں آپ نے لکھنی ہیں. ایک ہے مستر، ٹھیک ہے نا، ایک ہے حاصل بالمصدر، اور ایک ہے اسم مستر. ان تینوں میں کیا فرق کیا ہوتا ہے؟ مستر، حاصل بالمصدر اور اسم مستر، یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اچھا بچوں پھر ایک اور چیز بھی لکھو. فائل کیا ہوتا ہے اور اسم الفائل کیا ہوتا ہے؟ مفعول کیا ہوتا ہے، اسم مفعول کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی حل کر کے لانا ہے. فائل کیا ہے اور اسم الفائل کیا ہے؟ مفعول کیا ہے، اسم مفعول کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہماری ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن ہمیں فرق نہیں آتے ہیں یہ. ان دونوں میں کیا فرق کیا ہوتا ہے پھر، تاکہ آپ کے علم کے اندر جو ہے نا تھوڑی سی وہ پیدا ہو، وسعت پیدا ہو. ہاں وہ تو خارج میں وہ آ گئی نا حاصل مصدر، پھر مانوی چیز ہوئی. نہ کیوں نہیں آتا؟ دوڑ نہیں آئی، دوڑ پائی جا رہی ہے. وہ نہیں آیا خارج کے اندر. اس کا نام ہی کیا کر دیا؟ دوڑنے کو ہم نے کیا کر دیا؟ اس کا نام دے دیا دوڑ. ہنسنے کو ہم نے کیا نام دے دیا؟ ہنسی. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے نا اس وجہ سے عربی میں اب یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے. یہ تو نے کہا اب یہ اس میں کہہ رہا ہوں. اس میں فائل، اس میں مفعول، فائل مفعول، مستر، اس میں مستر، اور کیا آ گیا؟ حاصل بالمستر. ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. بس اتنا اس کو رکھتے ہیں. انشاءاللہ اتوار کو کریں گے اس میں سے. اور دعا کریں انشاءاللہ یہ میں 1-2 دنوں کے اندر وہ پھر آپ کو وہ بھی بھیج دوں پھر ساتھ ساتھ جو تھوڑا تھوڑا کر کے. وہ جو ہے ایک تو آپ کی وہ بھی کتاب بھی تو تلوی بھی تھوڑی تھوڑی ہوتی جائے گی اور ساتھ ہی بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. چلیں گے. چلیے السلام علیکم.